چاہے گاڑی میں جائیں چاہے جی ٹی روڈ پہ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے اور کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے ماننے کی بات کی تھی۔ ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ جو کورٹ کا فیصلہ آئے گا ہم اس کو ان و من مانیں گے۔ اب جس وقت کہ یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جی وہاں پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ وہاں پہ ایک بات نکل رہی ہے اور یہ بار بار کر رہے ہیں کہ جی پاناما سے اقامہ تک۔ اور بھائی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ پہلے لگے ہوئے تھے اور جو لوگ آپ کو پہلے جو ہے مشورے دے رہے تھے، آپ کی ٹیم آف ایڈوائزرز پہلے بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ جی آپ نے اگر جلسہ کرنا ہے تو چلے جائیں، جا کے لاہور میں جو پارک ہے، سب سے بڑا پارک ہے جس کو پاکستان پارک بھی کہتے ہیں، وہاں چلے جائیں، وہاں پہ آپ مجمع جمع کریں تو بات ہے۔ جی ٹی روڈ کی تو صرف یہ بات ہے کہ جی ٹی روڈ پہ تو اگر ایک کتا سامنے سے گاڑی کے گزرے اور اس کے لیے بریک لگائیں تو پیچھے 50 گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہاں لوگ مجمع کر دیتے ہیں، تو ان کو لوگوں کو تکلیف دینے سے مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ کی جانب سے بار بار ایسا بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ نون لیگ اداروں کا ٹکراؤ چاہتی ہے، اب عدالت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ آرائی کی کوشش کر رہی ہے، یہ بھی بات آپ کی جانب سے کی جاتی ہے، تو اس بیانیے کی کیا وجہ ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایک طریقے سے نواز شریف صاحب اور دوسری طرف سے نون لیگ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس اور کوئی رائے فرار نہیں ہے، اور رائے فرار اختیار کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو ایک شہداء کی لسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ تناؤ بڑھے اور جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے سے ان کا جو ہے ٹکراؤ ہو، اور ٹکراؤ میں ان کا یہ ہے کہ انارکی پھیلانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ورنہ تو جیسی بات یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ جا کے اسلام آباد میں بیٹھ جاتے، اب جا کے لاہور میں بیٹھ جائیں، وہاں پہ جا کے اپنی جو مشاورت انہوں نے کرنی ہے بے شک کریں، ان کو اس سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس وقت یہ ہلچل مچانا پچھلے 1.5 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ حکومتی جو ارکان ہیں، حکومتی جو مشینری ہے، اس کے علاوہ جو ادارے ہیں وہ صرف ایک آدمی کو بچانے کے لیے لگے ہوئے تھے جو اس کو بچا نہ سکے، اور آج یہ انتقامی کارروائی کرنے کے لیے مختلف اداروں کو چاہیں گے کہ ان کو خراب بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چاہیں گے کہ ان میں تناؤ اور کشیدگی پھیلے اور یہ ٹکراؤ کی سچویشن آئے تاکہ یہ انارکی پھیلے اور اس سے یہ اپنے آپ کو پھر کہیں کہ ہم سیاسی شہید بن چکے ہیں۔